السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں. اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واکثرهم لا يعقلون. پچھلے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو فضول اور خام خواہ کے جو سوال کرنا ہے وہ منع کیا گیا ہے، یعنی وہ سوال کریں جو مقصد ہوتا ہے یا جس کے ساتھ ہماری زندگی کا تعلق ہے. آج کے سبق کے اندر جو فضول رسمیں ہیں، پہلے فضول سوالوں کے بارے میں اور آج کے سبق میں فضول رسموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. کفار مکہ یا پورے عرب والے، وہ ان کی جو فضول رسمیں تھی پہلے ان کو بیان کیا گیا ہے. ہوتا کیا تھا کہ جو اونٹنی 5 مرتبہ بچہ جن دیتی نا، تو 6ٹی مرتبہ اگر وہ بچہ پیدا کرتی، نر پیدا ہوتا تو اس کا کان چیر دیتے، ایک کان چیر دیتے، اور پھر اس پر سواری بھی نہیں کرتے تھے، اس کا دودھ بھی نہیں دوتے تھے، اس کو ویسے چھوڑ دیا جاتا، یعنی وہ اپنے اوپر یوں سمجھ لے حرام کر لیتے تھے. ٹھیک ہے جی، تبرک بنا لیتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور ایک وہ اونٹنی ہوتی، دوسری قسم یہ تھی کہ اگر وہ کسی سفر پہ جانے لگتے نا تو یہ منت مان لیتے کہ اگر میں اس سفر سے واپس خیر عافیت سے واپس آ گیا تو یہ اونٹنی یہ بھی بتوں کے نام پہ جو ہے چھوڑ دی جائے گی. اس کے بعد پھر نہ اس کا دودھ دوتے، نہ ہی اس پر سواری کرتے، نہ ہی اس کا گوشت وغیرہ کھاتے، ذبح کرتے. تو یہ ان کا ایک طریقہ تھا. تیسرا یہ کرتے تھے کہ اگر کوئی نر اونٹ 10 مرتبہ اگر اونٹنی کے ساتھ مل جاتا تو اس کو بھی چھوڑ دیتے، کہتے کہ اب جو ہے وہ اس کا یعنی یوں سمجھ لیں اس پر بھی سواری کرنا حرام ہے اور اس کا ذبح کرنا بھی حرام ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے جو ہے وہ کئی ساری انہوں نے رسمیں بنائی ہوئی تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کا رد فرمایا کہ رب نے یہ چیزیں فرض نہیں کی ہیں، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں. دیکھیں جی، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. اللہ تعالیٰ نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کو جو ہے وہ مقرر نہیں فرمایا ہے. بحیرہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کان چیر دیتے، یعنی 5 مرتبہ وہ اونٹنی بچہ جن دیتی، 6ٹی مرتبہ اس کا کان چیر کر جو ہے اس کو چھوڑ دیتے. اب نہ اس کا دودھ دونا ہے، نہ اس کا گوشت کھانا ہے، نہ اس پر سواری کرنی ہے. اور صائبہ کیا تھا؟ میں کہ سفر پہ جانا اور منت مان لینے کہ اگر میں اس سفر پہ مجھے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ ہوئی، کہ میں جیسے گیا ویسے ہی واپس آ گیا خیر و عافیت کے ساتھ، تو اب میں اس پر سفر نہیں کروں گا. تو یہ جو انہوں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو انہوں نے رسمیں بنا رکھی ہیں، یہ اس طریقے سے جو منتے مانتے ہیں، یہ اللہ نے مقرر نہیں کی ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے خود بنائی ہے. یہ رسمیں خود انہوں نے بنائی ہیں. وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھا ہے، یہ رب پر جھوٹ بول رہے ہیں. یہ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، بھی کان چیر دو اور اونٹ کو چھوڑ دو، اب اس سے کوئی فائدہ بھی نہ لے، وہ اس کو جانور کھا جائے، جو مرضی کھا جائے. ٹھیک ہے جی. یعنی اس کا کوئی ونی وارث نہیں ہوتا تھا. تو وہ کہتے تھے جی یہ ہمیں رب کی طرف سے حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رب کی طرف سے یہ حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منت، اب دیکھیں نا جی، سفر پہ جانا اور سفر پہ جانے کے بعد واپس آنا اور اس سواری پر جو ہے پھر دوبارہ سفر نہ کرنا اور اس کو چھوڑ دینا، اور کہتے ہیں یہ ہمیں رب کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب ایسے حکم نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا جی. تو رب ایسے حکم نہیں دیتا ہے. منتیں کیا ہوتی ہیں؟ آپ دیکھیں، حضرت سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، حسنین کریمین بیمار ہو گئے، امام حسن اور حسین. تو آپ نے منت کیا مانی کہ یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، جب یہ شفا یاب ہو جائیں گے تو میں تیرے بارگاہ اقدس کے اندر نذرانے کے طور پر 3 روزے رکھوں گی. ٹھیک ہے جی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا باقاعدہ ذکر بھی فرما دیا. ٹھیک ہے نا جی. ہمارے ہاں بھی یہی رسمیں ہیں کہ ہم جو اچھی منتیں ہیں وہ نہیں مانتے ہیں، لیکن رسموں کے پیچھے ہم چلے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، درباروں پہ جا کے دھاگے باندھ آتے ہیں، کئی درباروں پہ جا کے تالے لگا آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جتنی خرافات ان لوگوں کے اندر آ چکی ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے.
درباروں پہ یاد رکھیں دھاگے چڑھانا، تالے لگانا، یہ چادریں لے کے جانا، یہ سارا کا سارا فضول اور واہیات کام ہے، اس کا اہل سنت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. لیکن مجبوری یہ ہے کہ علماء کی مانتا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی، ہاں یہ مجبوری ہے کہ علماء کی کوئی نہیں مانتا. آپ دیکھیں نا مثال کے طور پر اب جو جلوسوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ حیران ہو جائیں گے. ملتان کے اندر اب پہلے پچھلے سال ملتان کے اندر انہوں نے جلوس کے اندر حور بنا کے بٹھا دی لڑکی کو. اب مختلف جگہ پہ جناب والا جلوس نکالا اور اس کے اندر حوریں بنا کے بٹھا دی ہیں. اب کیا کریں؟ علماء اگر کوئی کام شروع کرتے ہیں تو مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ یار اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا جائے. جلوس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ یار اس دن بندہ نکلتا ہے، نکلنے کے بعد رستے کے اندر گلی کے اندر جو ہے وہ نعرے لگانا، لوگوں کے اندر محبت پیدا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اصل مقصد یہ ہے، یعنی خوشی کا اظہار بھی ہو جائے اور لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ مقصد تھا. اب اسی چیز کے اندر فضولیات آ گئی ہیں. اب مجھے بتائیں جو اربوں خربوں کا نذرانہ مبارک ہمارے درباری حضرات کھا رہے ہیں، وہ 500 روپے کی چادر نہیں چڑھا سکتے بابے کو؟ ہمارے ایسے بے وقوف اور جاہل قسم کے لوگ ہیں، یہاں سے جناب والا چادر لیں گے، ڈھول ڈمکا کرتے کرتے چلے جائیں گے. اب کوئی عالم سے تو پوچھتا نہیں ہے بھی یہ کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. اور دوسری بات یہ کہ عالم بتائے بھی سی تو اسے مسئلہ مانتا کوئی نہیں ہے. تو یاد رکھیں یہ جو چادریں مزارات پر کی طرف لے کے جاتے ہیں یہ سارا کا سارا ناجائز ہے. سمجھ آئی نا؟ اس کا اہل سنت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، لیکن عوام میں مانتی نہیں ہے. اب عوام کا بندہ کیا کرے؟ اسی طریقے سے اب آج وہ ہمارے ایک دوست ہے، ان سے بات ہو رہی تھی تو مجھے بڑا انہوں نے عجیب غریب انکشاف کیا. وہ کہتے جی شفقت چیمہ فلم سٹار ہے نا، اب وہ تقریریں کرتا ہے. اور میں بڑا حیران ہے، میں یار شفقت چیمہ تقریر ہونا کہ جناب صرف تقریریں نہیں کرتا، اس کی 10 سے 15 لاکھ بندہ اس کا فالوور ہے، اس کو سنتا ہے. جس قوم نے شفقت چیمہ کی تقریریں سننی ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے بتایا پھر وہاں سے کیا علم حاصل کرنا ہے. جس قوم نے وہ انجینئر مرزا خبیث کی تقریریں سننی ہے، اب اس نے کیا ہی کرنا ہے. مجھے وہ بلکہ ایک ویڈیو آئی تھی، ایک SHO صاحب ہے لاہور کے اندر، وہ کہتے جی میں 2 جگہ جمعہ پڑھاتا ہوں، ایک وہابیوں کی مسجد میں پڑھاتا ہوں، دوسرا بریلویوں کی مسجد میں پڑھاتا ہوں. اب کیا کریں گے یہاں پہ آپ؟ ٹھیک ہے جی، جب معاملات عوام کے ہاتھ میں آ جاتے پھر خراب ہوتے ہیں. جب تک معاملات علماء کے ہاتھ میں تھے تب تک صحیح رہے ہیں. جب عوام نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا، ہماری مسجدوں کے اندر لڑائی کس بات کی ہے؟ آپ سے 30 سال 40 سال پیچھے چلے جائے، کوئی کمیٹیاں نہیں تھی، بعض مولوی صاحب ہوتے تھے وہی سارا کچھ سنبھال لیتے، کر لیتے تھے، گزارا ہو جاتا تھا. ہر بندہ آتا اپنی عبادت کرتا اور واپس چلا جاتا. آج وہ کہتا تو مسجد کے پیسے کھا گیا، وہ کہتا تو مسجد کے پیسے کھا گیا. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج ہمارے گھر، وہ ہمارے رب کے گھر کے اندر جو عبادت کرنا تھی وہ عبادت نہیں رہی ہے، بلکہ اب صرف اور صرف یہ ہے سیاسی اکھاڑے بن چکے ہیں. مسجدوں کے اندر سیاسی اکھاڑا ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو رسمیں تم نے بنا رکھی ہیں، ٹھیک ہے جی، جا کے یہ فضول رسمیں جا کے منت اس طریقے سے ماننا، ہماری قوم نے ایسی پٹھی منتیں مانی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں سے ایک جماعت نکلتی ہے لال جھنڈوں والی، ملنگ کمپنی ہے، وہ پیدل اتنے بڑے بڑے جھنڈے اٹھائے ہوتے ہیں انہوں نے، آپ سوچ نہیں سکتے. خدا جانے وہ منحوس کہاں سے آتے ہیں اور کہاں تک پیدل جاتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانے، پتہ نہیں اللہ جان کی بنا لے. ہوں تسی دسو کیڑے بڑے بڑے جھنڈے انہوں دے. ٹھیک ہے، ہوں انہوں نے آخو نا لوسی دے پترو تسی کم سے کم نماز ہی پڑھ لو، نماز نہیں پڑھنی انہوں نے. ٹھیک ہے جی، لیکن سفر انہوں نے پیدل کرنا ہے اور جھنڈا انہوں نے کتنا بڑا اٹھ چکے ہوتا جی؟ ٹھیک ہے جی، 15 فٹ تھا، 20 فٹ تھا جھنڈا، یعنی وہ اٹھانا ان کے گوارا کر لیتے ہیں. پیدل سفر وہ کر لیتے ہیں. کتنی مشقت ہے یار، پیدل سفر کرنا ہے، پھر جھنڈے بھی اٹھانے ہیں. ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد پیر ننگا بھی جانا، یعنی اتنا سب کچھ کر لیں گے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نماز کی طرف آ جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایسی فضول رسمیں، کیونکہ معاملات عوام کے ہاتھ میں آ گئے ہیں. جب آپ کسی عالم سے، اور دیوبندی بھابی حضرات ہے وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، حالانکہ دیوبندی بھابی سب کو پتا ہے کہ علماء نہیں کرتے ہیں. ہم سے تو کبھی کسی نے آ کے پوچھا نہیں ہے کہ مزارات میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کروا رہے کہ نہیں کروا رہے، ہم تو نہیں کروا رہے. ٹھیک ہے نا جی. اب کیا کریں؟ یہ جتنے لوسی ہیں سارے کے سارے ہمیں چمڑ گئے ہیں، بدنام ہمیں کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں نا جی، اب کفار مکہ کر اپنی طرف سے رہے ہیں اور کیا کہہ دیا کاری ولیکن، لیکن یہ سارا کچھ ما جعل اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر مقرر کیا ہے. رب نے فرمایا بھائی ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا ہے. تو یہ جو کچھ بھی آج جلوسوں کے اندر، محفلوں کے اندر، مزارات کے اوپر جو کچھ خرافات ہو رہا ہے، بھی ہم نہیں کروا رہے ہیں، یہ خود یہ خبیث کر رہے ہیں.
بات سمجھ نا جی. محفل کا مقصد کیا تھا؟ آپ تلاوت کریں، آپ قرآن مجید پڑھیں، آپ رسول اللہ کی تعریف کریں، نعت پڑھیں، آپ خطاب کریں. یہ نعت ہے، یہ محفل ہے، ٹھیک ہے، یہی جلوس ہے. لیکن مزارات پہ جائیں، مزارات پہ جانے کے بعد وہاں جا کے آپ تلاوت کریں، وہاں پہ جناب آپ ذکر اذکار کریں، وہاں پہ نوافل پڑھیں، نوافل پڑھنے کے بعد اس بزرگ کے اصالہ ثواب کریں، دیکھیں پھر آپ کو فیض ملتا ہے کہ نہیں ملتا. بات سمجھی نا. ہمارے تو ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے یقین کرو قبروں پہ جاتے، مزارات پہ جاتے نا، تو مزار والا خود ہی ان کو بیعت کر لیا کرتے تھے. سیدی احمد کے بارے میں آتا ہے، یہ ایک بزرگ گزرے ہیں. سیدی احمد فرماتے ہیں مجھے میرا چچا، بلکہ ایک امام شرانی فرماتے ہیں، امام شرانی فرماتے ہیں مجھے میرا چچا سیدی احمد ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی قبر پہ لے کے گئے. کہ جب قبر پہ ہم حاضر ہوئے نا، تو میرے چچا نے سیدی احمد کو کہا کہ میں شرانی کو آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ ہی سے بیعت فرما لیں. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا دیکھیں نا جی، جب قبر والے کے ساتھ رابطہ ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. فرماتے ہیں سیدی احمد نے مجھے قبر سے ہاتھ نکال کر بیعت فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جن لوگوں نے رب کے نام پر جانور چھوڑ کر اور الزام رب پر لگا رکھا ہے، جی ہمیں رب نے حکم دیا، فرمایا رب نے کوئی حکم نہیں دیا. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے اکثر بے عقل ہے. بھئی اللہ تعالیٰ کیوں حرام کرے گا اونٹ کو؟ جو 4 سال تمہارے پاس حلال رہا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے. ایسے تو نہیں ہوتا. لیکن آگے دیکھیں، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، یہ آج کے دور کے مناسب ہے. فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے نا تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ نے جو نازل کیا ہے وَإِلَى الرَّسُولِ، اپنے رسول کی طرف، تعالو تم اس کی پیروی کر لو. جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے نا اسی کو مان لو. آگے جواب سنیں ذرا، دل ٹھنڈا ہو جائے گا، ہمارا بھی کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. جو کچھ ہم کہتے ہیں وہی جواب ہے. کہتے قالو، تو آگے سے کفار مکہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، جہاں پہ ہمارے باپ دادا لگے تھے ہمارے لیے وہی بات کافی ہے. اسی نہیں آدھے اور میاں ساڑھے وڈکے کر دے آ رہے نسی کی کریے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا نا میاں اللہ اور اللہ کے رسول کی مان لو، وہ کہتا جی اب ہم اپنے باپ دادا کی نہ مانیں. ٹھیک ہے. یہی سیم جواب کفار مکہ نے دیا ہے. آپ کسی کو قرآن سنا دیں، کسی کو حدیث سنا دیں، اچھا پہلے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، جب ان کو جواب دینا بھی یار اس مسئلے کا یہ جواب ہے، کہتے لے پھر سارا کچھ کدھر گیا. سمجھ آئی نا بات؟ تو جو جواب ہم دیتے ہیں وہی جواب کفار مکہ دے رہے ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یار میاں ساڑھے وڈکے کرتے آ رہے ہیں، پیو دادے تو کرتے آ رہے ہیں، اور سارا کچھ میں چھٹ دئیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو یہ تم جواب نہیں دے رہے، یہ پیچھے سے کفار مکہ بھی یہی جواب دیتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں. جب ان سے کہا گیا یار یہ بت پرستی کیوں کر رہے ہو، اب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، لیکن ان کے پاس ایک دلیل تھی، ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. یعنی سوچنے والی بات نہیں تھی، صرف اتنی بات تھی ان کے پاس، دلیل صرف یہی تھی کہ بھئی ہمارے باپ دادا کیونکہ کرتے آ رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں. اب کیا ہمارے باپ دادا کے پاس کوئی عقل موت نہیں تھی؟ ہمیں بھی یہی جواب ملتا ہے نا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بات شریعت کا مسئلہ یہی ہے، ساڑھے پیو دادے جڑے کرتے آ رہے ہیں سارے پاگل سن. تو سنیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پیو دادے کے بارے میں، میں اولو کان آباؤہم، میں رہا مسئلہ تمہارے باپ دادے کی، لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، نہ تمہارے باپ دادا علم جانتے تھے، نہ تمہارے باپ دادا کے پاس ہدایت تھی. دیکھیں نا جی، باپ دادا کو تب دلیل بنائے جب وہ عالم دین ہو. یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو بھی عالم دین ہے، کسی دلیل کے تحت کوئی کام کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی. یار ساری زندگی 80 مسجد نہ بڑھے، نہ ساڑھے پیو بڑھے، نہ ساڑھے دادے بڑھے. ٹھیک ہے جی. یا ہمیں 4 کلمے آ گئے، ان کو بھی 4 کلمے آتے تھے، 6 کلمے چلو ان کو آتے تھے. ٹھیک ہے جی. جب ان کے پاس علم ہی نہیں تھا تو پھر ان کو دلیل کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ دلیل صرف اور صرف علماء کو بنائی جاتی ہے، باپ دادا کو دلیل نہیں بنا سکتے. ہم ہماری جتنی رسمیں ہیں آپ دیکھ لیں، بھئی آپ فلانا کام کیوں کر رہے ہیں، کہتے ہیں ساڑھے پیو دادا کرتے آ رہے ہیں. تو یہی جواب یہاں پہ بھی دیا 7ویں پارے کے اندر، اور دوسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تمہارے باپ دادا کے پاس عقل بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باپ دادے کو دلیل نہیں بنا سکتے. یہ کہہ رہے ہیں جناب کیونکہ ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں فلہذا ہم اس لیے کر رہے ہیں تو یہ جائز ہو گیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا ایک اور گل کر دے رہے ہیں، کس سے آپ تسی روکو نا جی یار فلانا کام نہ کرو، کہہ ساری دنیا تک کر دی پئی ہے. اب دیکھیں یہ بڑا عجیب جواب ہے بھائی. ٹھیک ہے. جب آپ کسی کو کہیں گے نا کہ جناب آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، کہتے سارے نال کرتے ہیں، پہلے سارے نال ہی ہے نا. پھر بھائی سارے اگر شراب پینا شروع کرتے شراب حلال ہو جائے گی، سارے اگر سود کھانا شروع کر سود حلال ہو جائے گا. یہ بیمہ پالیسی ہے نا.
میں نے تو بڑے بڑوں کو کہا، میں نے کہا سود ہے، کرے سارے کر دے پہلے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ اگر سارے کرنا شروع کر دیں. اب کفار عرب والے سارے بت پرستی کرتے تھے تو کیا کریں گے؟ اور جب ان سے کہا جاتا نا کہ یار یہ بت پرستی ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتے جی سارے کر دیں پہلے، سارے غلط ہیں. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں جی جناب ایک جو زیادہ لوگ کرتے ہیں نا وہ شاید ٹھیک ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، زیادہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہدایت پر بہت کم ہی ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک، ٹھیک ہے، ہر دور کے اندر جب نبی نہیں تھے نا، یا نبی کا سلسلہ نہیں چل رہا تھا، صرف علماء فرماتے ہیں کہ 8 بندے ہدایت پر رہے ہیں روئے زمین پر، باقی سارے کے سارے گمراہ ہو چکے تھے. 8 بندے بس. آپ سوچ سکتے ہیں کہ صرف 8 بندے جو ہے وہ ہدایت پر رہے ہوں، باقی سارے کے سارے ہی گمراہ، پوری روئے زمین گمراہ ہو چکے ہوں. جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تب پوری روئے زمین پر تنہا بندہ تھا، ہے کہ نہیں؟ صرف ایک بندہ حق پر ہے، باقی روئے زمین پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں سارے کے سارے گمراہ ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر لوگ اگر کوئی کام کرنا شروع کر دے وہ حلال نہیں ہو جاتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی ہمدردی آگے فرمائی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایمان والو، علیکم انفسکم، اپنی فکر کر لو. کیا کرو؟ اپنی فکر کرو، کوئی خدا کا خوف کر لو، اپنے بارے میں سوچ لو کہ تم کر کیا رہے ہو. لوگوں کے پیچھے نہ چلا کرو، علماء کے پیچھے چلو، یہ تمہیں چلائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. جب کوئی مسئلہ بنے آپ یہ دیکھیں کہ یار شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. ایسے بیٹھ کے تکے مارے. یقین کرو بھائی سب تو وڈی گل تسی ویکھو، اس ٹائم سب تو زیادہ یتیمی اگر ہے نا تو دین ہوتے ہے. کوئی وارث کوئی جندہ دل کردہ یقین کرو دین ہوتے آگے شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ آپ دیکھ لیں، کبھی آپ کالج چلے جائے، آپ اس کالج والے کو جا کے کہے جی میں ساری زندگی جناب والا حال چلایا تو میرا دل کر رہا ہے کالج جا کے لیکچر دیا میں، دین گے؟ اسکول والے کو اتنا ہی کہہ دیں کہ جناب میں ساری زندگی دکان چلاتا رہا ہوں تو میرا دل کدھر ماں کے جا کے اسکول پڑھا ہی آئیے کوئی جا کے ذرا. اگلا کہ اللہ بابا معافی دے دے، تیری مہربانی، ہولات رکھ. ہے جی ساری زندگی دکان چلائیے تو دکان ہی چلا رہا، سکول چلانے کیوں آ گیا بھائی؟ صحیح ساری زندگی حل چلایا ہے، زمین کاشت کیا ہے، تو پھر آپ تو کالج میں کیسے پڑھا لے گا؟ ساری زندگی اگر کاروبار کیا ہے تو یونیورسٹی میں کیسے پڑھا لو گے؟ ساری زندگی بندہ کھچے مارتا رہے اور جس کا دل کرتا ہے آ کے دین پڑھانا شروع کر دیتا ہے. کیوں یار؟ وجہ کیا ہے کہ آج صحیح نہیں رہا. آج کوئی عمر بن عبدالعزیز جیسا بندہ ہوتا، آج کوئی عمر جیسا بندہ ہوتا تو پوچھتا نا کہ بتانا ساری زندگی وہاڑی کا ایک بہت بڑا نامور خطیب ہے، آپ اس کی فیس سن لیں 80,000 روپے ہے، اور شاید 80,000 روپے کٹ کہہ رہا ہوں، 1,00,000 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ ہوگی. آپ تو زیادہ کیونکہ ریٹ بڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، آپ حیران ہوں گے ساری زندگی اس بندے نے کالج کے اندر پڑھایا ہے. اس سے پوچھا گیا حضور کہاں سے پڑھ کے آیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں ڈبل ایم اے کیتا ہوا ہے. تو کنی فیس ہے؟ 1.5 لاکھ روپیہ، 80,000. تو وہ حضور پڑھا رہے ہیں اس ٹائم، وہ پوری جناب والا دن رات میں بک نے. کی کرو گے تسی؟ وہاڑی دا. ٹھیک ہے تو کی ہے جی؟ انہوں کو پوچھا گیا جناب کیڑے مدرسے چوں پڑھ کے؟ انہوں نے کہا میں ڈبل ایم اے کیتا ہے. تو ڈبل ایم اے کر کے تو ٹرپل ایم اے ہی کر لے. ٹھیک ہے جی، یہ بتا کہ تو نے دین پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے. اب لوگ اس کو سنتے باقاعدہ. کیا کریں گے یہاں پہ آپ؟ وجہ کیا ہے کہ دین کے معاملے میں پوچھنے والا کوئی نہیں رہا ہے جی، سوال کرنے والا کوئی نہیں رہا. ایک وقت تھا کہ وقت کے خلیفہ نے یہ حکم دیا تھا میں خبردار روئے زمین پر جہاں جہاں مسلمان آباد ہے، مسلمان میں سے جس بندے سے میرا دل کرے گا میں سورۃ مائدہ یا سورۃ نساء سن لوں گا، تو جس کو نہ آئی میں لتر بھی پھیروں گا. کیوں جی؟ یہ حضرت عمر کا فرمان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حضرت عمر نے باقاعدہ سرکاری سطح پہ اعلان کر دیا تھا کہ میں اگر گلی سے گزر رہا ہوں، میں بازار سے گزر رہا ہوں، میں عرب کے اندر ہوں، میں عجم کے اندر ہوں، جہاں میں ہوں اور میرا دل کیا کہ ہاں بھی فلاں تو سورۃ نساء سنا، تو نہ آئی تو طبیعت سیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. مجھے بتائیں جب وارث موجود تھے نا تب یہ صورتحال تھی. آج کیونکہ وارث کوئی موجود نہیں رہا، ساری زندگی فلمیں کرتے رہے، اب جا کے لیکچر دے رہے. اب جناب جا کے کیا ہے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ فلمیں دیکھنا حرام ہے. شفقت چیمہ ساری زندگی ولن کا کام کرتا رہا فلموں کے اندر، اور اب بھی کر رہا ہے میرا خیال ہے. اور اب وہی بندہ سمجھا رہا ہے فلم دیکھنا حرام ہے. ساری زندگی جو سکول اور کالجوں کے اندر بیٹھ کے کوئی ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ پڑھاتا رہا ہے، اب وہی بندہ پردے کے مسائل سکھا رہا ہے. کیا کریں گے یہاں پہ؟
وجہ کیا ہے کہ وارث کوئی نہیں ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ہاں کوئی پوچھنے والا ہوتا تو کم سے کم بہاڑی کے خطیب سے اتنا تو پوچھتا نا کہ سرکار ساری زندگی جب کالج میں پڑھاتے رہے تب پردہ یاد نہیں آیا، اب پردے کا مسئلہ کیسے بیان کرے گا؟ بات سمجھ آئی نا جی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایمان والو، علیکم انفسکم، اوے اپنی فکر کر لو. کیا کرو؟ اپنی فکر کر لو. ہاں لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، فرمایا اگر تم ہدایت پر ہوئے تو کوئی بندہ تمہارا گمراہ کرنے والا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر تم ہدایت پر آ جاؤ نا پھر تمہارا کوئی بندہ نقصان نہیں کر سکتا. تم علماء کے ساتھ اٹیچ رہو گے، علماء کے ساتھ تعلق رکھو گے، پھر تم گمراہ نہیں ہوگے. یہ یاد رکھے، جب تک یہ قوم علماء کے ساتھ رہی ہے تب تک یہ ہدایت پر رہی ہے. جب سے علماء سے دور ہوئی ہے تو پھر فلم سٹار اور لیکچر کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے دین سکھانے لگ گئے. ٹھیک ہے یار، ایک مولوی بھی جا کے کالج کے اندر نہیں پڑھا رہا ہے. کالج کا بندہ آج مولوی کیسے بن گیا؟ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، فرمایا تم نے اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے، تم نے اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے. فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتائے گا بما کنتم تعملون، تم کیا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. پھر رب پوچھے گا کہ دین پڑھے بغیر تم نے دین کیسے بیان کیا. وجہ یہ ہے کہ دین کے اندر پیسہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے خطابت کے اندر پیسہ ہے. لوگوں نے دیکھا کہ جناب والا ہوڑ مطلب عمر ڈال گئی، انہوں نے کہا چل یار ایک لیکچر دو، پورا مہینہ لیکچر دو تو جناب والا 30,000 لبدا ہے. اے تو ایک تقریر کرو، اگلے پیسے وکھرے سٹتے رہے، موٹے وکھرے پڑھانے نے. ہے جی دوستو، بہتر ہے کہ بندہ خطیب بن جائے. اللہ تعالیٰ سمجھن توفیق عطا فرمائے.